کسی حق گو کی زبان کو بند کر دینے سے حق نہیں چھپتا بلکہ وہ اور زیادہ عیاں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خلیل الرحمن شاہ ہے اور آپ حضرات میرا یوٹیوب چینل خلیل شاہ اسپیچز دیکھ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے کینیا کے اندر ارشد شریف صاحب کو قتل کر دیا گیا اور بڑے ہی بہیمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور ان کا یہ تھا کہ وہ صحافت سے وابستہ تھے اور کچھ ایسی رپورٹیں ان کی تھی جو کچھ لوگوں کو ناپسند تھی۔ اب ہم ان کے اوپر الزام نہیں دھرتے، ان کے اوپر الزام نہیں لگاتے کہ جن کے خلاف انہوں نے رپورٹنگ کی اور انہوں نے اس کو کینیا کے اندر نیروبی کے اندر قتل کروا دیا۔ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو دوسرے کے اوپر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن تقاضا یہ ہے حالات کا کہ جن حضرات کے اوپر الزام لگ رہا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کی شفاف تحقیقات کروائیں تاکہ ان کا نام استعمال کر کے کوئی ان کا مخالف فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ صحافت ایک بہت اچھا شعبہ ہے اور صحافت کے ذریعے انسان لوگوں کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کرتا ہے، عیاں کرتا ہے کہ لوگوں نے سامنے عوام کو کوئی اور چہرہ دکھایا ہوا ہوتا ہے اور در حقیقت ان کا چھپا ہوا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ صحافت کا کام ہے۔ وطن عزیز کے اندر صرف یہ ارشد شریف صاحب ان کو نہیں قتل کیا گیا، ان سے پہلے کئی سارے صحافیوں کو شہید کیا گیا جو اپنی ذمہ دافت کے اوپر چل رہے تھے اور اپنی جو ان کی ڈیوٹیاں تھیں ان کو صحیح طریقے سے انجام دے رہے تھے، لیکن ان کی رپورٹنگ اور ان کی جو ڈیوٹی کا طریقہ کار تھا ان کے مخالفین کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے اس کی زبان کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ کسی حق گو کی زبان کو بند کر دینے سے حق نہیں چھپتا بلکہ وہ اور زیادہ عیاں ہوتا ہے۔ ماضی قریب کے اندر محمد بلال خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اسلام آباد کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے علاوہ جیو نیوز کے ایک نمائندے تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ بہت سارے نمائندوں کو اسی طرح قتل کیا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بتائیں آیا ان کو قتل کر دینے سے، ان کو ختم کر دینے سے لوگوں کا جھوٹ بند تو نہیں ہو جاتا یا لوگوں کے مکروہ چہرے عوام کے سامنے آنا بے نقاب نہیں ہو جاتے؟ جن لوگوں نے ارشد شریف صاحب کو شہید کیا ہے وہ فوجی کا بیٹا اور فوجی کا بھائی، ان کے والد صاحب بھی وطن کی خاطر گئے، ان کے بھائی بھی وطن کی خاطر شہید ہوئے اور یقیناً بھائی ارشد شریف صاحب یہ بھی وطن کے اوپر اپنی جان نچھاور کر کے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس وقت وطن عزیز کا ایک ایک بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ میں ان کو نہیں جانتا تھا، ان کی کوئی رپورٹیں نہیں دیکھی، ان کی کوئی ویڈیوز نہیں دیکھی، ان کے نام سے کل پرسوں ہی میں آشنا ہوا ہوں، پھر اس کے بعد جا کر ان کی رپورٹیں دیکھی اور ان کا طریقہ کار دیکھا کہ وہ کس طرح حق کو عیاں کیا کرتے تھے اور کس طرح لوگوں کے جھوٹ کو نکالا کرتے تھے اور کس طرح وہ بات کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے یہ صحافی حضرات کے لیے اور وطن عزیز کے ان لوگوں کے لیے، ان حضرات کے لیے جو حق کی تلاش کے اندر، حق کی جستجو کے اندر رہتے ہیں کہ ہمیں سچی بات ملے۔ یہ حق کی نشانی ہے کہ حق بات کے اوپر چلنے والے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے شروع کے اندر بھی یہ عرض کیا کہ اگر ہم کسی شخص کو ہٹا کر ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا یا اس کو ختم کر دیا، اب اس کا مشن ختم ہو جائے گا، تو ایک کے جانے سے ہزاروں کھڑے ہوتے ہیں، ایک کے جانے سے ہزاروں لاکھوں کھڑے ہوتے ہیں جو اس کے مشن کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میری حکام بالا سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے وطن عزیز کے ایک شہری کو ایک دیار غیر کے اندر اس طرح بہیمانہ طریقے سے جو قتل کیا گیا اس کی شفاف تحقیقات کروائیں۔ کسی اور ملک کا باسی ہوتا، امریکہ کا، آسٹریلیا کا، انگلینڈ کا، کسی بھی اور ملک کا اگر شہری ہوتا تو آج پوری دنیا کے اندر ہلچل ہوتی۔ یہ ہمارے وطن عزیز کا ایک سپاہی تھا صحافت کے اندر جو حق کی جانب چل رہا تھا اور حق بات بتا رہا تھا لوگوں کو، ان کو اس طریقے سے قتل کیا گیا۔ یہ اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے قتل کی شفاف تحقیقات کروائیں اور میں ان کی والدہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بڑا جگر عطا فرمایا، اپنے 2 بیٹے قربان کر کے ان کے جو عزائم تھے وہ متزلزل نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے بیٹے حق کے اوپر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی مائیں امت مسلمہ کو اور پاکستانی عوام کو عطا فرمائے۔ آخر میں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، بھائی ارشد شریف صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرمائے
اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آخری بات کہ اگر آپ حضرات نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات کے پاس آ سکے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔